کیونکہ بچے کو تو دیکھیں نا ایک وارمتھ چاہیے, اس کو ایک ریلیشن شپ چاہیے. اور اس سچویشن میں تو کہیں نہ کہیں وہ خود کو بلیم کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایکسیلنٹ پوائنٹ. اس کو کہتے ہیں سیلف بلیم. سائیکالوجی میں اس کو سیلف بلیم. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری وجہ سے شاید لڑائی ہے. اگر میں یہ شرارت نہ کرتا تو شاید امی ابو کی لڑائی نہ ہوتی. میں یہ حرکت نہ کرتا امی. اچھا, پھر جب اس بچے کو آپ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں, امی کہتی ہیں کہ تیرے جڑا ابو ہے نا ایس تو برا آدمی روئے زمین تے کوئی نہیں. ابو کہندے نے نہیں ہے جڑی تیری امی ہے نا. ناؤ لک ایٹ اٹ یار, ہاؤ سیلفش. بچہ 6 7 8 سال کا 10 سال کا, آپ کو صرف یہ پرواہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کس کی سائیڈ لے. سو یور ون ایکچولی از یور لاس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ جیت گئے تو آپ کی تو سب سے زیادہ لاس ہے کہ آپ نے جو دل کا ٹکڑا تھا آپ کا, آپ نے اس کو ہی کنفیوز کر دیا. دوسرا اس کے اندر یہاں پہ بات ہی نہ رکتی, ڈیورس کی جو بات پہلے کر رہی تھی. ابھی تو سنا آپ کو کورٹس میں نہیں, جو گارڈین کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر بچہ ٹارگیٹ ہوتا, کیونکہ جو والدہ ہے وہ کہتی ہے میرے پاس رہے گا, والد صاحب کہتے ہیں میرے پاس رہے گا, لڑنے بچے کے لیے گئے. اب وہ جو 8 10 سال کا بچہ ہے وہ کیا کرے, وہ ماں کو دیکھے, وہ باپ کو دیکھے. اچھا, the kid has to be present. Obviously, نہیں, even if he does not have to be present, he has to be given to somebody, نا, either the mother or the father. اچھا, اس کے اندر بھی فیملیز انوالو ہو جاتی, جو کل تک آپس میں بہت اچھا رشتہ داری تھی, سمدھیوں کی سارا کچھ. وہ بچہ دیکھتا ہے کہ دادا دادی نانا نانی کی لڑائی ہو رہی ہے, پھوپھیوں کی, چچوں کی, اور وہ ٹیوٹر کرتے تمہیں ماں کے ساتھ رہنا چاہیے, تمہیں اس طرح. اب اور اسپیشلی جو بچے 16 سے 18 سال والے ہیں وہ میچیور, وہ زیادہ پرابلم میں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کدھر جائیں. عامر صاحب, دیٹ ریمائنڈس می آف کیس, میرے ایک لائر فرینڈ ہے, وہ بتا رہا تھا کہ اسی طرح سے اس کا آگے فرینڈ وہ کسٹڈی کے لیے لڑ رہا تھا اور سارا کچھ. تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں کورٹ میں اور میں نے چاکلیٹ دینے کی کوشش کی اپنے بچے کو, تو اس نے نہیں لی, اور بعد میں اس نے بتایا کہ وہ آپ اس میں زہر ملا سکتے ہیں نا. اب دیکھیں, مطلب اس کو اتنا برین واش کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں مار سکتا ہے, اس سے کچھ نہیں تم نے لینا. بالکل ٹھیک بات. اب میں یہی دیکھیں نا, دس از ایگزیکٹلی یور سیکنڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ وین یو پٹ دس جرم ان اے چائلڈس برین, فادر اور دا مدر, آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پرسنالٹی گروتھ ہونی ہے وہ کدھر جائے گی, کہاں جائے گی, وہ کتنا انسیکیور ہو جائے گا, وہ کتنا اشیمڈ ہو جائے گا اپنے اندر, وہ اپنے آپ کو خود گلٹی سمجھے گا کہ شاید میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہمارا سب سے زیادہ ڈینجرس بریکٹ ہے, دیٹ از بٹوین 6 and 12 years. اچھا, ایج بھی ڈفرنٹ ایج, ہاں جی, بیکاز دے انڈرسٹینڈ بٹ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. 12 سال میں تو پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے, کچھ چیزوں کی, دنیا کی ہلکی پھلکی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. دین یو سی کہ آپ کے یو آر ناٹ alone, there are a lot of other friends جن کے ساتھ بھی شاید ہو رہا ہوگا. I remember one day my niece came to me, she was studying in Lahore, تو وہ مجھے ملنی, تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے, why you so sad, تو she started crying, تو لگ گئی میرے سینے پہ اور بس کہتی ہے ماموں میں بڑی ڈپریس ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے, she was in A levels, کہتی ہے ماموں وہ نا میری فلاں فرینڈ کا وہ اس کے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر ویری سوری ٹو ہیئر دس. تو کہتی ہے جو میری فرینڈ ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ماموں کیا کرتی ہے. میں نے کہا نہیں. کہتی ہے وہ اپنے آپ کو کاٹتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب بیٹا. تو وہ بلیڈس کے ساتھ اپنے آپ کو کاٹتی ہے. تو میں نے کہا وائی ڈز شی ڈو دیٹ. کہتی ہے وہ سیلف ہارم سے اپنے پیرنٹس کو سزا دے رہی. اینڈ میری نیس واز اباؤٹ 15-16 ایئرز اولڈ. تو اچھا میں چپ ہو گیا پہلے. میں نے کہا مجھے ایک دم بری بھی ہوئی کہ, تو میں نے خیر آئی ٹاک ٹو ہر, جو جس طرح ہم بڑے بات کرتے ہیں, تو بٹ شی واز سو ڈسٹربڈ. تو میں نے کہا اور تو نہیں اس کا, کہتی نہیں وہ شی واز آسکنگ فار ڈرگز آلسو. تو میں نے کہا کہ آپ نے کسی کو بتایا کہ نہیں, میں تو نہیں بتایا. میں نے کہا نہیں, یو شوڈ ٹاک ٹو ہر پیرنٹس اینڈ ٹیل دیم کہ دیکھیں دس از واٹ از ہیپننگ, بیکاز یہ اس میں خدا نخواستہ نا سوسائڈ بھی بچے کر جاتے ہیں صرف اپنے پیرنٹس کو پنش کرنے کے لیے. یہ بھی اس کے اندر ایک جو میں نے دیکھا اس کے اندر ہے. سو وہ مطلب آپ جتنی ریئل لائف سٹوریز سنتی جائیں گی نا سنا, اتنا آپ کو احساس ہوگا کہ ایز پیرنٹس ہمارا ہسبینڈ اینڈ وائف والا آنسر اوور پاور کر جاتا ہے. پیرنٹ وہ ختم ہو جاتا ہے ونس یو آر پیرنٹ. مطلب ایک طرف آپ اپنی اولاد کے لیے جان دینے کو پھرتے ہیں. مطلب ایک گولی آ رہی ہو تو میں تو بغیر سوچے اپنے بیٹے یا بیٹی کے آگے جم مار جاؤں گا, مجھے لگ جائے اس کو کچھ نہ ہو. بٹ اف آئی ایم ان کانفلکٹ
تو میں وہ حرکتیں کروں گا یا وہ باتیں کروں گا یا وہ غیر مناسب الفاظ یوز کروں گا جو کہ اس بچے کی جو اس کی ایموشنل ویل بینگ ہے اس کی تباہی کر دے گی. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ.